ایلان مسک کا کہنا یہ ہے کہ وہ مارس کے اوپر دنیا بسائیں گے، آبادیاں بنائیں گے۔ بہت ساری گیلیکسیز ایسی بھی تو ہیں جن تک ہماری ایکسیس ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے 5000 سال آگے ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے 10,000 سال پیچھے ہوں۔ اب سے 7000 سال پہلے یا 8000 سال پہلے کوئی ایک جملہ بولا تھا، وہ اس کائنات میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 2025 کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ 4000 سال پیچھے چلے جائیں؟ مطلب 4000 سال پیچھے کیا ہو رہا تھا اس دنیا میں، آپ کو وہ دیکھنے کا موقع ملے۔ خوابوں میں تو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں۔ بہرحال دنیا سائنس اس بات پہ بہت طویل عرصے سے ڈسکس بھی کر رہی ہے۔ کوانٹم فزکس کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہی آج کل یہ ہے۔ کوانٹم فزکس نام ہی اس چیز کا ہے کہ مادہ اور توانائی جو ہیں، یہ توانائی تو ویسے ہی یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انرجی جو ہے وہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، انرجی اپنی جگہ موجود رہتی ہے، صرف اپنی شکلیں بدل لیتی ہے۔ مادہ عمومی طور پہ اپنی شکلیں نہیں بدلتا۔ مطلب یہ سوال بہت زیادہ اٹھنے لگا ہے، بالخصوص اب جب انسانوں نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم مارس پہ چلے جائیں گے۔ تو مثال کے طور پہ چاند پہ تو گئے، انسانوں نے کوشش کی، اس کے بعد خلا میں مختلف سیٹلائٹس ہم لوگ بھیجتے رہتے ہیں۔ اب ایلان مسک کا کہنا یہ ہے کہ وہ مارس کے اوپر دنیا بسائیں گے یا آبادیاں بنائیں گے۔ حالانکہ مارس انتہائی ٹھنڈا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، وہاں دن بھی چھوٹا ہے، ٹائم زون بھی اور ہے، لیکن ایک نئی دنیا ہم آباد ضرور کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نئی دنیا تو اب آباد کریں گے، لیکن یہ جو پوری گیلیکسی ہے، یہ جو پوری کائنات، ایک گیلیکسی ایک نہیں ہے، یہ جو پوری یونیورس ہے، اس کے اندر کروڑوں گیلیکسیز ہیں۔ ان گیلیکسیز کے اندر کچھ ایک تو ہماری گیلیکسی ہے جس کو لیڈ کرتا ہے سن، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی سیارے ہیں وہ اس کے ایک مخصوص آربٹ میں گھومتے ہیں، اس کے محور پہ چکر لگاتے ہیں۔ لیکن بہت ساری گیلیکسیز ایسی بھی تو ہیں جن تک ہماری ایکسیس ہی نہیں ہے، وہ ہماری گیلیکسی سے باہر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے 5000 سال آگے ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے 10,000 سال پیچھے ہوں۔ یہ جو سوال ہے اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن آج کل کی جا رہی ہے۔ بیک ٹو دا فیوچر نام کی فلم ہالی ووڈ میں بن چکی ہے، وہ اسی موضوع پر تھی کہ آپ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کیا واپس پیچھے جا سکتے ہیں، یا وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ یہاں موجود ہے لیکن اس سے آگے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہندو مائتھولوجی میں بھی یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ آپ ٹائم زون کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ریورس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اسی فارمولے کے تحت کوانٹم فزکس کا جو بیسک فارمولہ ہے کہ توانائی جو ہے وہ اپنی شکل نہیں بدلتی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل اس بات پر بہت ریسرچ کی جا رہی ہے کہ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، یا جب سے جو ہماری گیلیکسی ہے، ہماری گیلیکسی میں جو زمین ہے، جو ارتھ ہے، اس کے اوپر جو موجود ہیومنز ہیں، یہ جب سے معرض وجود میں آئے نیانڈرتھل کے بعد، نیانڈرتھل سے آنورڈ، جب سے ہم بولنا شروع ہوئے، جب سے ہم نے بات کرنی شروع کی، تو جو شخص نے جو کسی ایک اب سے 7000 سال پہلے یا 8000 سال پہلے کوئی ایک جملہ بولا تھا، وہ اس کائنات میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو وہ جو آوازیں ہیں، کیا ہم ان کو ڈی کوڈ کر کے سن سکتے ہیں؟ اور یہ ماڈرن جو ورلڈ ہے اس میں تو ہم یہ کر بھی رہے ہیں۔ مطلب موبائل فون اس بات کا ثبوت ہے، آواز ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کے بعد ہم لوگوں کی کالز ٹیپ کرتے ہیں، ایون ہوا کے اندر جو فضا میں جو ہوائی جہاز ہیں وہاں بھی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انرجی اپنی شکل بدلتی رہتی ہے لیکن موجود رہتی ہے۔ وہ انرجی اپنے جو ہے نا ایک مخصوص سرکل کے اندر گھومتی رہتی ہے، سرکولیٹ کرتی رہتی ہے۔ کوانٹم فزکس میں کا ذکر یہاں اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ ناسا والے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، یو ایس اے بھی کر رہا ہے، چائنا، رشیا بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ تھیوری نہیں، اگر یہ جو ریسرچ ہے یا یہ جو کوشش ہے ڈی کوڈنگ آف دا ہیومن وائسز، ڈی کوڈنگ، چونکہ ایکٹس بعد میں آئیں گے، پہلے صرف جو موجود توانائی، آواز بذات خود توانائی کی ایک بڑی تگڑی شکل ہے، تو یہ جو انسانی آواز ہے، یا جانوروں کی آوازیں تو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے نا کہ وہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے، لیکن انسانی آوازیں، ان کے جملے، وہ مطلب اب سے اگر برِ صغیر کی اگر بات کی جائے تو 5000 سال پہلے یا 7000 سال پہلے یہاں سنسکرت بولی جاتی تھی۔ 8000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے مائنز جو تھے وہ مائنز بولتے تھے۔ مطلب یہ ساری زبانیں، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے، ہم سب اس پہ مانتے ہیں، بلیو بھی کرتے ہیں، سائنسدان بھی بلیو کرتے ہیں، ایون ہمیں مذہبی طور پہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا، مطلب قیامت والے دن یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور آپ کو جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ سب کچھ دکھا دیا جائے گا۔ تو سائنس از ورکنگ آن اٹ۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ ہم اس گیلیکسی سے پیچھے بھی سفر کر سکیں، اس گیلیکسی سے آگے بھی سفر کر سکیں، یہ مارس وارس بہت چھوٹے رہ جائیں، اور کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے
کہ اب سے 7,000 یا 8,000 سال پہلے اپنے دربار میں بیٹھا ہوا حمورابی بخت النصر کو جو آرڈر دے رہا تھا یا حکومت پر چلانے کے طریقے بتا رہا تھا، ہم وہ سن سکیں اور سن کے اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ ہماری جو سو کال ترقی ہے وہ کہاں کھڑی ہے اور وہ لوگ جو تھے وہ کتنے ترقی یافتہ تھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم انہیں سنیں تو ہمیں افسوس ہو کہ وہ لوگ، ہم توقع کرتے تھے کہ کافی اسٹیبلش لوگ ہیں، لیکن وہ تو ایسے نہیں نکلے۔